رحم فرما میرے مولا۔ ایک سوال یہ موصول ہوا کہ عورت امام کیوں نہیں بن سکتی، یعنی ہمارے دین میں عورت کو امامت کا منصب نہیں دیا گیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، دو صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ عورت مردوں عورتوں دونوں کی امامت کروائے، جیسے فتنے کے لیے ماضی میں کچھ دو چار ایسے واقعات ہوئے یورپین کنٹریز میں سے کسی ملک کے اندر، مجھے یاد نہیں، کہ جہاں پر عورت نے امامت کروائی اور اس کے پیچھے مرد اور عورتیں سب نماز پڑھ رہے تھے۔ تو پہلی صورت یعنی جہاں پر عورت مردوں کی امام بنے، اس صورت میں تو نماز ہوگی ہی نہیں۔ ہمارے دین میں اس کی کسی صورت رخصت نہیں ہے، عورت مردوں کی امامت نہیں کروا سکتی۔ دوسری صورت یہ ہے کہ صرف عورتیں ہیں، ان میں سے ایک عورت امامت کرتی ہے اور بقیہ عورتیں اس کی اقتداء میں نماز پڑھتی ہیں، یہ بھی شرعی طور پر مکروہ ہے۔ چونکہ اس میں دو چیزیں ذہن میں رکھیں۔ سب سے پہلی چیز، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری میں کوئی ایک مثال نہیں ملتی کہ جس میں عورت نے مردوں کی امامت کروائی ہو، اور جو عورتیں ہیں وہ بھی اپنے گھروں میں تنہا نماز ادا کریں۔ اس کی وجہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیوتہن خیر لہن، ان کے گھر ان کے لیے بہتر ہیں۔ اب یہاں پر بعض خواتین کی طرف سے کہ جی یہ تو تفریق ہو گئی، مردوں کا رتبہ اعلیٰ، عورتوں کا رتبہ ادنا۔ دیکھیں، انسان ہونے کے ناطے دونوں برابر ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق الگ مقاصد کے لیے فرمائی اور خواتین کی تخلیق الگ مقاصد کے لیے فرمائی۔ اب ہمارے دین میں عورت کو مردوں کی امامت سے کیوں روکا گیا ہے؟ آپ واضح طور پر جانتے ہیں کہ عورت کے اندر ایک اٹریکشن رکھی گئی ہے، اس کی طرف رغبت ہوتی ہے۔ جہاں جہاں پر آپ کو عورت نظر آتی ہے عمومی طور پر وہاں پر فتنے نظر آتے ہیں۔ سوشل میڈیا کو آپ دیکھ لیجئے، عورت کی وجہ سے آپ کو فتنہ نظر آئے گا۔ بازاروں میں آپ دیکھ لیجئے، عورت کی وجہ سے فتنہ نظر آئے گا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ عورت کا قصور ہے، لیکن چونکہ اس کے اندر فطری طور پر ایک اٹریکشن رکھی گئی ہے تو اس کی طرف جو ہے وہ میلان ہوتا ہے مردوں کا، اور جو اس طرح کی حرکتیں مرد کرتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں۔ اب چونکہ فتنے کا اندیشہ ہے اور فتنے کی وجہ سے بہت سارے احکامات میں جو ہے وہ منع کر دیا جاتا ہے۔ اب ایک لمحے کے لیے آپ تصور کریں کہ اگر عورت امام ہو اور اس کی اقتداء میں مرد نماز پڑھ رہے ہوں تو کیا فتنہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ مسجدوں کے اندر اگر عورتیں امامت کروا رہی ہوتی یا کسی اور جگہ پہ عورت امامت کروا رہی ہوتی اور اس کے پیچھے مرد نماز پڑھ رہے ہوتے تو ان کی توجہ نماز کی طرف ہوتی یا عورت کی طرف ہوتی؟ آج کل تو خیالات ویسے ہی بکھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو اس بنا پر فتنے کی وجہ سے عورت کو امامت کا حق نہیں دیا گیا۔ پھر اس کی فکر کے اندر ایک کمزوری پائی جاتی ہے، ضعف پایا جاتا ہے فطری طور پر۔ انٹیلیجنٹ بھی ہوتی ہیں خواتین، لیکن فطری طور پر جو قوت فیصلہ عموماً مردوں کے پاس ہوتی ہے وہ عورتوں کے پاس نہیں ہوتی۔ تو اس لیے شریعت مطہرہ نے منصب امامت مردوں کو عطا فرمایا ہے۔ اسے آپ یوں سمجھیے کہ کل پھر کوئی عورت دعویٰ یہ کرے گی کہ جی عورت نبی بھی ہو سکتی ہے معاذ اللہ۔ حالانکہ تاریخ کو آپ دیکھ لیجئے کہ کوئی عورت نبی نہیں ہوئی، رسول نہیں ہوئی، ہاں ولیہ ہو سکتی ہیں۔ اب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتیں ہیں، اس نے نبی اور رسول کو بھیجنا ہے تو اس نے مرد کو نبی اور رسول بنا کر مبعوث فرمایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ تو اس لیے شرعی طور پر اگر عورت مردوں کی امامت کروائے تو نماز باطل ہے، اور اگر عورت عورتوں کی امامت کروائے تو اسے بھی مکروہ تحریمی قرار دیا گیا ہے۔ عورتوں کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ یا تو مرد امام کی اقتداء میں نماز پڑھیں گی یا پھر فردن یعنی انفرادی طور پر اپنی اپنی نماز ادا کریں گی۔ عورتیں بھی آپس میں جماعت کا اہتمام نہیں کریں گی، اسی میں بہتری ہے، ورنہ بہت سارے فتنوں کے دروازے کھلتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں احکام شرع کے مطابق زندگیاں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رحم فرما میرے مولا۔